نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نصاب التجوید پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب التجوید سے میم ساکن کے قواعد پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 11، میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ میم ساکن سے مراد وہ میم جو حرکات ثلاثہ سے خالی ہو، زبر زیر پیش وغیرہ سے خالی ہو۔ جس میم پر زبر زیر پیش وغیرہ کچھ نہ ہو اسے میم ساکن کہتے ہیں۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ ادغام کا لغوی معنی ہے ملانا، اور اصطلاح قراء میں ادغام کہتے ہیں ساکن حرف کو متحرک حرف کے ساتھ اس طرح ملا دینا کہ دونوں مل کر ایک مشدد حرف بن جائیں۔ ٹھیک ہے، ساکن حرف کو متحرک حرف میں اس طرح ملا دینا کہ دونوں مل کر ایک مشدد حرف بن جائیں، یہ ادغام کہلاتا ہے۔ اخفاء کا معنی ہے چھپانا، پوشیدہ کرنا، اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ تو میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ اب ہر ایک کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ ادغام شفوی کب ہوگا، اخفاء شفوی کب ہوگا وغیرہ۔ نمبر 1 ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں ادغام شفوی مع الغنہ ہوگا۔ میم ساکن ہو، اس کے بعد دوسرا میم آ جائے تو وہاں ادغام شفوی مع الغنہ ہوگا، یعنی گنہ کے ساتھ ادغام شفوی ہوگا۔ مثلا وَكَم مِّن، کم میں میم ہے، اس کے بعد پھر مین آ رہا ہے۔ مین میں بھی پہلا حرف میم ہے، تو پہلا میم یعنی کم میں جو میم ہے یہ ساکن ہے، اس کے بعد ایک متحرک میم آیا، اسی وجہ سے پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کر ایک مشدد حرف بنا دیا گیا، کم من۔ ٹھیک ہے، اب پہلے میم کو نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ دوسرا میم مشدد ہے، بس اسی کو پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ادغام شفوی کہاں ہوگا؟ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں ادغام شفوی مع الغنہ ہوگا۔ مثلا وَكَم من۔ ٹھیک ہے، وَكَم من۔ نمبر 2 اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں اخفاء شفوی مع الغنہ ہوگا۔ میم ساکن ہو، اس کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں غنہ کے ساتھ اخفاء شفوی ہوگا۔ مثلا وما ہم بمؤمنین۔ تو دیکھیے ہم کے آخر میں میم ساکن ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے۔ اسی طرح کم بشیرن، فقط جاءکم بشیرن، تو یہاں پہ کم ساکن ہے، کم کے آخر میں میم ساکن ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں مثالوں میں اخفاء شفوی ہوگا۔ وما ہم بمؤمنین فقط جاءہم بشیرن۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، اسی وجہ سے یہاں اخفاء شفوی ہوگا، گنہ کے ساتھ اخفاء شفوی ہوگا۔
الحاصل یہ کہ جہاں بھی میم ساکن کے بعد حرف با آئے وہاں اخفاء شفوی مع الغنہ ہوگا۔ نمبر 3، اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد نہ حرف با ہو نہ حرف میم ہو، بلکہ ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا حرف آ جائے، کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا۔ کل حروف تہجی 29 ہیں، تو ان دونوں کے علاوہ جو باقی 27 حروف ہیں ان میں سے کچھ بھی آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا۔ مثلا لم یلد، دیکھیے لم میں میم ساکن ہے، اس کے بعد یا ہے، اور دوسری مثال میں ولم یولد، اس میں بھی لم میں میم ساکن ہے، اس کے بعد یا ہے۔ علم ترى، علم میں لم کے آخر میں میم ساکن ہے، اس کے بعد تا ہے۔ علم نخلقکم، نخلقکم میں علم نخلقکم میں میم ساکن ہے، اس کے بعد نون ہے۔ تو ان چاروں مثالوں میں کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با یا میم نہیں ہے، اس لیے ان میں اظہار شفوی ہوگا، گنہ وغیرہ اس میں نہیں کریں گے۔ لم یلد ولم یولد، علم ترى، علم نخلقکم۔ سوالات، سبق نمبر 11۔ نمبر 1، میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ سب کی تعریف مع امثلہ بیان کریں۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی، ٹھیک ہے۔ ادغام شفوی کہاں ہوگا؟ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے تو وہاں ادغام شفوی ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے کم من۔ اور اخفاء شفوی کہاں ہوگا؟ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے وما ہم بمؤمنین۔ اور میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا، جیسا کہ لم یلد وغیرہ۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ طالب دعا محمد اختر القادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔